چونکہ میں میرا نام میں واقعی جواب نہیں احمد، دے پاتا. جی میرا نام احمد قریشی ہے، اور میں نے اسی ای میل سے جو SDLive24 ہے نا، ہاں یہ میرا آفیشیل ای میل ہے، اسی سے میں نے آپ کو ای میل کیا ہے۔ اچھا ایک منٹ رک جائیے. SDLive24. ارے یار یہ کیا ہے؟ میں ای میل نکال لیتا ہوں آپ کا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے پاس آیا بھی ہے یا نہیں. SDLive24. اچھا جی، موسٹ امپورٹنٹ کے نام سے آپ نے عنوان سے بھیجا نا؟ جی 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 ہاں، اس میں آڈیو ہے تقریباً 18 منٹ کا، اگر میں لکھ کر بھیجتا تو آپ کو پڑھنے ہاں میں بہت اچھا، میں وقت تو لگ جاتا۔ انتظار کر رہا تھا بھائی اس ای میل کا کہ آپ بھیجیں گے، چونکہ جی آپ نے کہا تھا کچھ لوگوں کے تعلق سے. جی تو میں جی اب اس جی کو سنوں گا. میں اس کو سنوں گا. یہ میرے سامنے آ گیا، جی اسکرین پہ کھلے ہوا ہے. جی آپ سن لیجئے۔ ٹھیک. اور میرا ایک سوال ہے دیسی نیوز آپ سے، میں کر سکتا ہوں؟ ارے وہ چلے گئے، پھر وہ بےچارے پریشان ہو نہیں جاتے ہیں. نہیں 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 سوال نہیں، کر رہے ہیں وہ لوگ. آئیں گے تو وہ ضرور سن لیں گے، تھوڑا اچھا مختصر ٹھیک ہے، ہے، 2 لائن۔ چلیں بولیں. پچھلے اسٹریم میں انہوں نے کہا تھا میرا جسم میری مرضی، ہوں. تو میرا دیسی نیوز صاحب سے سوال ہے کہ یہ میرا جسم میری مرضی مطلب ان کا جسم انہوں نے خود بنایا یا خریدا؟ اگر خود بنایا تو میرا ہو گیا، یا پھر خریدا تو میرا ہو گیا، دونوں میں سے کیا ہوا؟ یہ ہاں ٹھیک دیسی ہے، نیوز صاحب سے۔ صحیح بات ہے. ہم، جی چلیں صحیح بس ہے. اتنا ہی کہنا جزاکم تھا، اللہ ہاں خیر. جی۔ اور موبائل نمبر بھی میں نے لکھنا بھول گیا ای میل میں، تو اگر آپ ٹھیک ہے، میں رپلائی انشاءاللہ کر اسی دیں۔ ای میل کا جواب دوں گا. ذرا میں سن لوں وہ جو آپ نے آڈیو جی بھیجی ہے. ٹھیک ہے. جی جی چلیں جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ شکریہ. اوکے، السلام علیکم. اچھا جناب محمد صاحب. ہیلو حضرت 3 گھنٹے السلام چلے علیکم۔ گی نا آپ کی اسٹریم؟ جی بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک ہے۔ جی وعلیکم محمد صاحب. السلام۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی. جی پچھلے اسٹریم میں بات کیا تھا ہم نے، 3 کوشچن میں نے رکھے تھے، تیسرے کوشچن القضاء والقدر سے ریلیٹڈ تھا، تو میں نے میکینزم پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تب ایکشنز کریٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ جی تو یہاں پر ایک قرآنک آیت ہے، سورۃ الانسان ورس نمبر 30، جس میں آتا ہے یو ڈو ناٹ ول ایکسپٹ دیٹ اللہ ولز، یعنی تم ارادہ نہیں کرتے جب ایکسپٹ اللہ جب ارادہ کرتا ہے۔ تو ہم، یعنی جو میرا وہی سوال تھا کہ اگر جو میں پہلے بول رہا ہوں یہ بھی پہلے کریٹ ہے، تو یہ بھی کوئی کہنا غلط نہیں ہوگا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور جو بالکل اس آیت سے ہی نکل کر آ رہا ہے، وہ یہ کہ تم جو ارادہ کرتے ہو نا، وہ اسی لیے کرتے ہو چونکہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تم ارادہ کرو. تو میں ٹھیک. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں پہلے سے یعنی میں بول رہا ہوں تو یہ بھی پہلے سے ہی آپ کریٹڈ کو ہے، سن لیجئے، تو آپ کو ارادے کا جو اختیار ہے، جو ارادہ کرنے کا اختیار ہے، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا دیا ہوا ہے. اسی حقیقت کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ اختیار آپ کو ملا. یہ اختیار پہاڑ کو، چاند کو، سورج کو، سیاروں کو، ستاروں کو اور دوسری مخلوقات کو نہیں ملا. یہ مکھی کو اختیار نہیں ہے کہ شہد کی مکھی کو کہ وہ شہد پروڈیوس کرنا چھوڑ دے. وہ اپنا یہی کام کرے گی اور ملینز ایئرز کے لیے یہی کرتی رہے گی، اور اس سے پہلے یہی کرتی آئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ شہد کی بجائے اب میپل سیرپ پروڈیوس کرے گی بھئی آج سے، یا شہد کے بجائے دوا بنائے، خمیرہ کاؤزمان بنائے گی. ایسا نہیں ہے. اس کو شہد ہی پروڈیوس کرنا ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے. تو جو اختیار انسان کو ملا ہے وہ اختیار خدا کے دینے کی وجہ سے ملا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. جی ورس نمبر اس سے پہلے کی آیت میں، ورس نمبر 29 میں، جس میں آتا ہے کہ کون سی صورت کہہ رہے تھے آپ؟ انڈیڈ، کون سی صورت کہہ رہے تھے آپ؟ سورۃ الانسان، سورۃ الانسان سورۃ الانسان. ہاں. جی 29 میں آتا ہے کہ انڈیڈ دس از اے ریمائنڈر سو ہی ہو ولز may take heed to his lord away، ٹھیک ہے؟ ان هذه تذکرہ تو فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. پھر تو اور اس میں فری ول کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ یو ڈو ناٹ ول ایکسپٹ دیٹ اللہ ولز، اس میں ڈیٹرمنزم کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ دونوں آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہیں؟
بالکل نہیں. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک ریمائنڈر ہے، جو چاہے وہ اس ریمائنڈر کو اختیار کر لے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما تشاؤون، اور تم جو کچھ بھی اختیار کرتے ہو وہ اس لیے کرتے ہو چونکہ اللہ نے چاہا کہ تم اختیار کرو. اللہ نے تمہاری یعنی یہ دوسری آیت پہلی آیت کو کنفرم کر رہی ہے. پہلی آیت میں اگر یہ کہا کہ جو چاہے وہ اس راستے کو اختیار کر لے. اب ایک آدمی یہ پوچھے، سوال کوئی کر سکتا ہے کہ کیا مجھے اختیار کرنے کا آپشن ہے یا نہیں، یا میں جانوروں کی طرح ہوں جن کو کوئی فریڈم آف جن کو فری چوائس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسرٹ کیا کہ نہیں، تمہیں اختیار کرنے کا آپشن ہے اور ریجیکٹ کرنے کا بھی آپشن ہے. اور وہ آپشن کہاں ذکر کیا؟ وہ اسی صورت کی آیت نمبر اس میں آیت نمبر 3 میں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستہ دکھا دیا، اب چاہے شکر گزار بندے بنو اور چاہے ناشکرے بنو. تو اس چیز کو ہر ایک آیت دوسری آیت کو کنفرم کر رہی ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے. ایک اسی میں آ جاتا ہے پھر کہ جیسے آیت ہے سورۃ البقرہ کا آئی تھنک 8 ہے کہ اللہ نے دلوں پہ پردے پھیر دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں. ٹھیک. تو یعنی الحمدللہ میں مسلم ہوں، لیکن اگر کوئی نان مسلم بندہ وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی تو اللہ کی ہی ایک طرح سے ول ہے، کیونکہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ یو ڈو ناٹ ول ایکسپٹ اللہ ول. تو اس میں کیا کہنا؟ میں نے پھر کہا کہ آپ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو ڈو ناٹ ول ایکسپٹ اللہ ول کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو اختیار کی طاقت ہے وہ خدا کی دی گئی ہے، خدا کی دی ہوئی ہے. آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا یا نہیں؟ دی گئی ہے. خدا کی طرف سے آپ کو صحیح اور غلط میں کسی بھی ایک چیز کو اختیار کرنے کی طاقت دی گئی ہے. یہ سورہ انسان کی آیت نمبر 29 کے اندر بیان کیا گیا ہے. سمپل، انڈرسٹوڈ؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب آپ نے سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا کہ اولئک آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اب چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہدایت لانے والے نہیں ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، جن کے دلوں کے اوپر مہر ہے، ان کا کوئی نہ کوئی جرم تو ہوگا نا، ایسا کوئی نہ کوئی انہوں نے کام کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے. جی سوری حضرت ٹوکنا اس لیے ضروری ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں چاہ رہا ہوں آپ ایک آیت پڑھ دیں، سورہ غافر کی آیت 35 پڑھیں. اس میں اشارہ دیا گیا کہ کس کے دل پر مہر لگائی جاتی ہے. یہ بھائی کا جواب اس میں ہو جائے گا. جی، میں ویسے اس کو واضح کرنے کے لیے سورۃ اللیل پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں سورہ غافر بھی چلے جاتا ہوں. تو سورہ غافر میں سورہ غافر کی 35، محمد بھائی آپ بھی نوٹ کرنا، سورہ غافر کی 35، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا سنیے گا، کن کے دل پہ مہر لگائی ہے مفتی صاحب بتا دیتے ہیں. 35 کی کون؟ سورہ غافر کی 35، یعنی سورہ 40 بنے گی، آیت 35. اوکے ایک منٹ. اس میں پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا میں کس دل پر مہر لگاتا ہوں. کیا ہر دل پر لگاتا ہوں؟ اچھا جی، آیت نمبر 35 ہے کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. لیں جی، مسئلہ حل ہو گیا. اچھا جی، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کی نشانیوں میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض اپنے نفس کی خواہش ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اپنے آبا و اجداد کی روایت ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض سائنس کا دھوکہ ہے، تو اتاہم، ان کو کوئی دلیل نہیں دی گئی. کبر مقتا، اللہ کے نزدیک اور مؤمنین کے نزدیک یہ لوگ نہایت مبغوض ہیں. کذالک یطبع اللہ، اور اسی طرح ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، چونکہ یہ لوگ متکبر، ان کا وصف بیان کیا گیا، متکبرین جبار، کہ یہ لوگ ایروگنٹ ہیں اور جبار ہیں، یعنی کمپیلن دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں، فیک ایکٹیویزم کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، ہم پرو سائنس ہیں، پرو ریزننگ ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. تو قرآن نے واضح کر دیا. اچھا، تو میں اسی ٹاپک پہ میں محمد حجاب، شاید جانتے ہوں گے آپ، تو میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ انہوں نے تو وہ بتا رہے تھے کہ
وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہے تھے کہ ان کے کتاب میں مینشن ہے کہ گاڈلی ڈیٹرمنزم اور ہیومن فری ول یہ کس طرح کمپیٹیبل ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے کمپیٹیبل ہے. تو اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا میکینزم یہ ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے پھر ایکشنز کریٹ ہوتے ہیں. تو آپ یہ چیز کو کہاں سے اخذ کیے ہیں؟ یہ اشعری کریڈ ہے، اشعری عقیدہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اثری عقیدے، اثری اسکول آف تھاٹ کے امام ہیں. میں نے جو بات کہی ہے وہ آپ ایک مشہور کتاب ہے اشعری ماتریدی عقیدے کی جس کا نام ہے شرح عقائد، یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے. اور ابن تیمیہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ ایک منٹ، ایک محمد بھائی، آپ محمد حجاب کی بات کر رہے ہیں. یہ میرے سامنے رسالہ تدمریہ پڑھا ہے، قدر اور اس کے درمیان تطبیق کر کے ابن تیمیہ نے بیان کی ہے حقیقت الجمع بین القدر والشرع التدمریہ رسالہ. مسئلہ حل ہو گیا. ہاں جی، تو ابن تیمیہ نے بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ تطبیق نہیں کر سکتا. ابن تیمیہ نے تدبیق پیدا کی ہے. اگر اردو میں کسی نے پڑھنا ہے تو حنیف ندوی صاحب نے عقلیات ابن تیمیہ میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہے اردو میں، عقلیات ابن تیمیہ کتاب ہے PDF میں. تو ابن تیمیہ بھی تطبیق پیدا کرتے ہیں، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تطبیق پیدا نہ کی ہو. تو محمد حجاب نے غلط بات کی ہے، اگر اس نے کی ہے یا آپ غلط سمجھے ہیں، میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں. نہیں میں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے نہیں پڑھا ایک بھی کتاب، لیکن جو میں نے ویڈیوز انہوں نے تو یہ بات کہی ہے. تو دیکھیں ویسے ابن تیمیہ جیسی شخصیت کی طرف اس طرح کی چھوٹی بات جو ہے نا وہ ہضم ہونے والی ہے نہیں، کیونکہ ابن تیمیہ بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، عقلیات کے حوالے سے بھی. تو وہ یہ کہیں کہ نہیں جی مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے، یعنی تفویض جو ہے قدر کے اگر میں سمجھتا ہوں کہ محمد، یہ تو آپ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا محمد حجاب کو اس ایکسپلینیشن میں غلطی لگی ہے کہ جہاں جہاں تفویض کی جاتی ہے کہ قدر اور قضا کی جو تفصیلات ہیں ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈسکلوز نہیں کی ہیں، تو اس بارے میں ہم تفویض کریں گے. تفویض کا مطلب ہے کہ وی سرینڈر، وی سبمٹ اور نالج. اب ہمیں نہیں پتا، یہ تفویض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انہوں نے اپلیکیشن کو یا تو انہوں نے گڑبڑ کیا یا آپ کی سمجھنے میں گڑبڑی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ صفحہ 209 کا ہارڈ کاپی میرے پاس ہے، رسالہ تدمریہ. ذرا سنیے گا محمد بھائی، ذرا سنیے گا. تدمریہ رسالہ ہے تحقیق الاسماء فی الاسماء والصفات و حقیقت الجمع بین القدر والشرع، ابن تیمیہ کی. اس کی ہارڈ کاپی میرے پاس ہے اس وقت صفحہ 209 کے اوپر، مذہب اہل سنت فی القدر. اس میں میں پوری عبارت تو نہیں پڑھ سکتا، میں آپ کو مکمل بتا دیتا ہوں. اس میں 2 ہیڈنگز انہوں نے باندھ دی ہیں، اس کا قدر کا، اس پہ اہل سنہ کا موقف، اور اثباتہم للاسباب، اسباب کا اس بات ثابت کیا ہے جو خود اس بات کی دلالت ہے کہ قدر کے بعد ایک خیار ہے، اختیار ہے اسباب کے تحت، جس کو اہل السنہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آگے لکھتے ہیں، ہیڈنگ لکھی ہے ذلال من انکر الاسباب وشرک من جعلها هي المبدع، جو ان کو بدعت قرار دیتا ہے وہ شرک جو اسباب کو. تو قدر اور خیر کے، یعنی شرع کے اور قدر کے یا اختیار کے درمیان تطبیق ابن تیمیہ نے مانی ہے. میں تو خود حیران ہوں آپ کی بات سن کے. تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. نہیں ٹھیک ہے جناب، محمد حجاب رکے ایک منٹ اور. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم جب آپ یہ کہتے ہیں نا کسی فلاں نے یہ کہا ہے، چونکہ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، وی ڈونٹ نو، ہم ان کو سن نہیں رہے ہیں. ہم جانتے ہیں ان کو، ان کی شخصیت کو، لیکن انہوں نے کس ویڈیو میں کیا کہا ہے ہم اس کو کبھی بھی ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، نہ ڈیفینڈ کر پائیں گے، اور نہ ہمیں یہ پتا کہ آپ اس کو صحیح سمجھے نہیں. تو اس لیے ڈائریکٹ کوشچن ہونا چاہیے. اچھا یہ بات ہے محمد بھائی. اور بات میں سوری، میں پتہ کیا بات ہے، جو قدر کا، سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، ریلی سوری، یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے نا، اس پر کوئی آیات لے آئیں گے جو جبریہ اور قدریہ کے درمیان آپس میں وہ استعمال کرتے رہے تعویل میں. یہ کلاسیکل ٹائم میں ارلی اسکالرز جو ہیں، یعنی صحابہ تابعین کے دور میں، یہ بحث جبریہ اور قدریہ کی شروع ہو چکی تھی. وہ دونوں آیتیں پیش کرتے تھے ادھر کی ادھر کی، جس کو مفتی صاحب نے بین جو اس میں بیلنس ہے وہ بات رکھ دی ہے. میں آپ کو سمپل بات کہوں گا، آیتوں میں الجھنے کی بجائے خود سوچیں کہ اگر اسلام کا موقف جبریہ والا ہوتا تو انبیاء کے بھیجنے کا کوئی جو ہے نا صورت یا علت وجہ نہیں نظر آتی تھی. انبیاء کا آنا اور لوگوں کو دعوت دینا یہ خود اسلام کے موقف کی جلی دلیل ہے اور بین واضح دلیل ہے کہ اسلام اختیار کو مانتا تھا. اب رہی بات ان آیات کی، تو ان آیات کو اس ذل میں سمجھا جائے گا، اس کی سپرویژن میں سمجھا جائے گا، جس کو مفتی صاحب نے کہا کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہ اختیار مانیں کہ اللہ کی ذات نے یہ اختیار ودیت کیا تھا ہماری فطرت کے اندر. اب اس کے اندر رہ کر جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے آپ سمجھیں بھائی، یہ چیز ہے. گزارش میری یہ. اچھا، یہ آپ کے چلے بھائی، دیکھیں ٹائم بہت کم ہے، اوروں کو بھی موقع دینا ہے. آپ کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو ہوگی، گزشتہ 15 منٹ سے ہم آپ ہی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اگلی مرتبہ آ جائیے گا. ایک سوال اور پلیز.
جیسے اسٹوری آف ایڈم اینڈ ایو پیس بی اپون دیم، تو ان کا یہی ہے کہ انہیں کریٹ کیا گیا، پھر اینجلس کو پروسٹیٹ کرنے کو کہا گیا، پھر ابلیس نے نہیں کیا، اسے نکال دیا گیا، پھر آدم اینڈ ایو کو جنت کے اندر ڈالا گیا، پھر انہوں نے غلطی کیا، پھر انہیں بھی نکال دیا گیا. یہی ہے بیسک پریمس. تو جب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب ابلیس کو نکال دیا گیا جنت، یعنی جو بھی جنت تھا، تو یہ ابلیس انٹر کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ کون سی جنت تھی جہاں پر انٹر بھی کر گیا، اسے وسوسہ بھی ڈال دیا گیا؟ تو یہ کون سی جنت تھی؟ کیا وسوسہ؟ سب سے پہلی بات، آپ کا سوال اس مفروضے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے انٹر ہونا وہاں ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ کیا جنت سے باہر ہی وہ یعنی ابلیس ڈال دیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ اسی پر رہتے ہیں اسی پوائنٹ پر کہ فوسوس الیہ الشیطان، کہ فوسوس الیہم الشیطان، کہ شیطان نے ان کو وسوسہ دیا. اب وسوسہ ڈالنے کے لیے کیا یہ طریقہ ہے کہ باقاعدہ فزیکلی شیطان جنت میں جائے، وہاں جا کر گفتگو کرے، سر کھجائے اور بات بتائے؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. یہ تو اس کو کہتے ہیں ہم قیاس الغائب علی الشاہد، کہ ہم اپنے فزیکل ورلڈ کو جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم اسی طریقے سے اس میٹا فزیکل ورلڈ کو سوچیں. میٹا فزیکل ورلڈ کی ریالٹیز الگ ہیں، فزیکل ورلڈ کی ریالٹیز بالکل الگ ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو مطلب وہ انٹر نہیں ہوا ہوگا. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تو وہ انٹر نہیں ہو سکتا، فزیکلی انٹر نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ جنت کے جو رولز ہیں ابھی تک کہ وہ اس جنت کے اوپر لاگو نہیں ہوئے، چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جنت میں موجود تھے تو وہ جنت تھی کہ جہاں سے ان کو نکل کر اس دنیا میں آنا تھا. یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں جانا ہے، جہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا اصول چلتا ہے کہ جہاں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، جہاں نہ کوئی امتحان ہے، کچھ نہیں ہے. لہٰذا وہ اس جنت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور اس دنیا کے اندر آئے. ٹھیک ہے؟ جب اس کو شیطان کو بین کر دیا گیا تو اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان کا داخلہ ہو اور تبھی وہ وسوسہ ڈالے. وسوسہ ڈالنے کے لیے بغیر داخلے کے بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ بغیر داخلے کے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. اچھا عاصم بھائی کا کمنٹ ہے. بھائی آپ سے کافی بات ہو گئی ہے، مفتی صاحب نے کہا بھی ہے. عاصم بھائی کا کمنٹ میں دکھانا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں محمد حجاب didn't say امام ابن تیمیہ don't believe in جبر and قدر. He said امام ابن تیمیہ says we know both exist but we don't know through which mechanism both exist. تو انہوں نے انڈیویجول رائے دے دیا، اگر اس کو بھی مانا جائے ٹھیک ہے. ہاں نہیں اگر میں یہ بھی کہہ لوں کہ we don't کیا تھا وہ دوبارہ ذرا سا کریں کہ which mechanism. تو یعنی اگر میں اس کو درست مان لوں تو تفصیل میں تفویض ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں میں نے جو کہا تھا کہ چلے بھائی آپ سے بہت بات ہو گئی ہے، اب اگلا بندہ بھی ہے اور ہمیں اسٹریم بھی ختم کرنی ہے اگلے 10 منٹ میں. جی بھائی عالم اسکیپٹک صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عالم اسکیپٹک صاحب بڑے عرصے بعد آپ آئے ہیں یار. خیریت سے مفتی صاحب؟ نہیں عالم اسکیپٹک صاحب میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی آ رہی. میں نے کہا کافی عرصے بعد آئے ہیں، وہ 2 صفحے والے کانٹرڈکشن لے آئے ہیں آپ؟ نہیں مفتی صاحب سے بات کرنا تھا تھوڑا. نہیں میں مفتی صاحب سے کیجئے گا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ 2 کانٹرڈکشن والے جو آپ نے لے کے کانٹرڈکشن سے پاک 2 صفحے لے کے آنے تھے وہ لے آئے ہیں آپ؟ وہ آپ سے کبھی بات ہوگی تو کریں گے اس میں. اچھا ٹھیک ہے، یعنی قرآن کا چیلنج ابھی تک آپ نے توڑا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اوور ٹو مفتی صاحب. جی مفتی صاحب. جی بھائی عالم بھائی. جی مفتی صاحب مطلب میں ایپسٹومولوجی پہ آپ سے بات کرنا، مطلب ہماری پرسنل بھی بات ہوئی تھی. اگر آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈائلاگ کریں تو شاید اگر لوگوں کو بھی نالج میں اضافہ ہو، اگر آپ کا بھی آرگومنٹ اسٹرانگ لگ رہا ہے لوگوں کو تو اس کا بھی نالج جائے، اور ہمارا بھی اگر آرگومنٹ اسٹرانگ لگ رہا ہے تو لوگوں میں آرگومنٹ اس کا بھی پبلک میں ایک حد تک بات ہو سکتی ہے، ایک حد تک ان دا سینس کہ ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے. میں 3 گھنٹے میں بہت سارے لوگوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ میں نے اس سے پہلے پبلک میں بھی گفتگو کی ہے اور پرائیویٹلی جب گفتگو کی تو کئی گھنٹے گفتگو کی. ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کئی گھنٹے گفتگو ہوئی، جو یہاں لائیو اسٹریم میں پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایسے جو کیسز آتے ہیں کہ جو تھوڑا زیادہ ڈیپلی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو سیپریٹلی وقت دے سکتے ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. ہر گفتگو ہر جگہ ہر اسٹیج پر نہیں ہو سکتی نا، جی ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جی 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 نہیں، اگر امپورٹنٹ ڈسکشن اگر ہے تو لوگوں کو بھی اس کا شعور ہونا چاہیے انلائٹنمنٹ کے لیے. وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے میں نزدیک سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک امپورٹنٹ نہ ہو، تو اس لیے ہم اس کو نہیں الگ سے ٹائم دیتے ہیں. ہاں کچھ ایسی گفتگو ضرور ہوتی ہے کہ ہم نے مثلا اس کو پرائیویٹلی ریکارڈ کر لیا، اس کے بعد ہم نے لوگوں کی بینیفٹ کے لیے اپلوڈ کر لیا، سن لو بھائی جتنا بھی بینیفٹ لینا ہے لو. جی جی. تو مطلب اگر آپ کی اجازت ہے تو آپ کچھ ایپسٹومولوجی پہ میں کچھ مطلب سوال پوچھ سکتا ہوں آپ؟ میرے پاس 10 منٹ ہے، 10 منٹ میں جو بات ہو سکتی ہے، اور ابھی ایک کالر اور لینا ہے، تو اب آپ جلدی سے بات کر لیں. جی تو ہماری ایک بار بات ہو رہی تھی، مطلب آپ کہہ رہے تھے ہم نالج ڈرائیو کرتے ہیں اگر ریشنلٹی اور ایکسپیرینس سے، تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں بھی آپ کے پاس کرائٹیریا نہیں ہے، آپ کے پاس ٹیسٹیمنی کرائٹیریا ہے. تو کیا مطلب آپ کے پاس کیا ہے نالج کا جو ڈرائیو کرنے کا میں ایپسٹومولوجیکل؟ نہیں سمجھتا کہ میں نے یہ بات کہی ہوگی کہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے نالج ڈرائیو نہیں کرتے ہیں. میں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی ہے. ہم اپنے ایکسپیرینس، نہیں چونکہ ایکسپیرینس ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے آبزرویشن پر، آبزرویشن کا تعلق ہمارے سینسز سے ہے. ہماری کتابوں میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اسباب العلم ثلاثۃ، تو سب سے پہلی بات الحواس الخمس آتی ہے، یعنی 5 سینسز، 5 سینسز کہ جو سورسز آف نالج ہیں وہ 3 ہیں. ان میں جو سب سے پہلا سورس آف نالج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے سینسز ہیں، اور سینسز کی بنیاد پر ہی آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ہم تو ایکسپیرینس سے اپنی نالج ڈرائیو کرتے ہیں، لیکن ٹیسٹمنی بھی سورس آف نالج ہے، یہ میں کہہ رہا تھا. تو اگر یہ تینوں میں اگر کانٹرڈکشن ہو جائے، آپ نے مطلب وہ کون سے 3 کرائٹیریاز ہیں مفتی صاحب، ذرا آپ بتا سکتے ہیں آپ کے سب نزدیک؟ سے پہلا ہے، جی ہاں، سب سے پہلا ہے الحواس الخمس یعنی 5 سینسز. دوسرا ہے العقل، اور جس کو ہم مائنڈ کہہ سکتے ہیں، ریزننگ کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا ہے الخبر الصادق. ٹھیک ہے، الخبر جی الصادق یعنی ٹرو اسٹیٹمنٹ، جو نمبر 1، اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 متواتر، کہ وہ اتنے لوگ آپ کو خبر دے رہے ہوں کہ جن کا جھوٹ کے اوپر عام طور سے اتفاق ممکن نہ ہو، عام طور سے. نمبر 2 خبر الرسول، یعنی وہ رسول کہ جو زندگی میں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اس کی خبر. یہ ہیں 2 قسمیں خبر صادق کی. جی اب بولیں. تو یہ 3 آپ کے پاس جو کرائٹیریا ہے، جو تھرڈ کرائٹیریا ہے ٹیسٹیمنی ہے، تو وہ ہاں ٹیسٹیمنی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیسٹیمنی ریزننگ اینڈ پرسپشن سے الگ کیسے ہے؟ ٹیسٹیمنی بھی تو اٹس کمنگ لائک تھرو گوئنگ تھرو دا گیٹس آف پرسپشن اینڈ ریزننگ. کیونکہ اب ٹیسٹیمنی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں کسی سے، مطلب متواتر خبر بھی تو سنی جا رہی ہے نا، تو وہ بھی تو ٹھیک ہے، پرسپشن سے گزر جا رہی ہے. تو آپ تو وہ اس پر پرسپشن سے الگ کیسے ایک ہوا؟ منٹ رک جائیے، میں یہی آپ کو روکتا ہوں. آپ اس خبر پر اس لیے یقین رکھ رہے ہیں چونکہ آپ سن رہے ہیں، یا اس لیے یقین رکھ رہے ہیں کہ وہ متواتر ہے؟ نہیں، متواتر ہونا بھی تو پرسپشن کے دائرے میں آئے بات گا نا ختم ہو گئی. مفتی. نہیں 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 نہیں، آپ پرسپشن کو یہاں ایز این ایڈ استعمال کر رہے ہیں، ایک معاون کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ ایک آدمی کے پاس سینسز ہی نہیں ہے، نہ آنکھ کام کر رہی، نہ ناک کام کر رہی، نہ کان کام کر رہے ہیں، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ متواتر کیا چیز ہے اور خبر واحد کیا چیز ہے. obvious سی بات ہے. لیکن اگر آپ متواتر پر اس لیے یقین رکھ رہے ہیں، آپ نے متواتر خبر سنی، تو کیا آپ اس لیے یقین رکھ رہے ہیں کہ آپ نے سنا، یا اس لیے یقین رکھ رہے ہیں کہ وہ متواتر ہے؟ obviously بات ہے کہ وہ متواتر ہے. تو آپ نے سینس کو ایز این ایڈ یوز کیا، ایز اے سورس یوز نہیں کیا. دونوں میں فرق ہے. تو سینس ایز این ایڈ فار واٹ؟ جواب دے چکا ایز میں، اے ٹو؟ اب آگے بڑھیے، جس کو سمجھنا ہوگا سمجھ لے گا. نہیں مفتی صاحب، تو ٹیسٹی منی بھی تو ایز اے سورس، ایز اے یہی ہوا نا، مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایز اے. آدمی کو، ایک منٹ، آپ نے ایک آدمی کو ٹیسٹمنی دیتے ہوئے دیکھا، اور آدمی بالکل سچا پکا کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا اس لیے آپ یقین رکھ رہے ہیں، یا وہ ٹیسٹمنی دے رہا ہے اس لیے آپ اس کی ٹیسٹمنی مان رہے ہیں؟ تو آپ نے اپنے دیکھنے کو ایز این ایڈ یوز کیا. اب میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک بندر کو دیوار پر دیکھا اور یہ یقین کر لیا کہ بندر موجود ہے، کسی نے آپ کو بتایا نہیں، کوئی ریزننگ نہیں، کچھ نہیں ہے، بندر کو آپ نے دیوار پر دیکھا اور مان لیا کہ بندر موجود ہے. تو آپ نے اس بندر کو اس لیے مانا اس وہاں پر موجود چونکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ سورس اب آپ کا دیکھنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب یہاں آپ اپنے دیکھنے کو نہ صرف یہ کہ ایز این ایڈ یوز کر رہے ہیں، بس رادر ایز اے سورس یوز کر رہے ہیں. تو یہ اس فرق کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. تو ٹیسٹیمنی بھی جو اجازت دیتے ہیں آپ سے. جی ٹائم ہو گیا نا بھائی،
ٹائم ہو گیا, آخری کالر لینا مفتی صاحب نے, ٹھیک ہے بھائی؟ اوکے اچھا, اور میں لاسٹ پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ ویسے ہماری تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے, یو ہیو مائی نمبر, بعض مرتبہ وقت بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ اگر کوئی کانٹرڈکشن ہو جائے, ٹھیک ہے, اگر کانٹرڈکشن ہو جائے تو ہم کیا کریں گے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سینس کی بنیاد پر جو ہمیں نالج مل رہی ہے کیا وہ 100% ایکوریٹ ہے یا اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے, ورسز خبر صادق, یعنی ہم ایسے آدمی کی خبر کے جو ہر حال میں سچی ہے اور وہ خبر ایسی دے رہا ہے کہ جو امپاسبل نہیں ہے, ہاں وہ کامن نہیں ہے, وہ خبر یعنی وہ ایسی بات کہہ رہا ہے جو کامن نہیں ہے, مستبعد ہے لیکن وہ محال نہیں ہے. تو کیا ہم اگر ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہو تو اب ہم کس چیز کو مانیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم خبر صادق کو مانیں گے, چونکہ ہم ہر خبر کو سورس آف نالج نہیں مان رہے بلکہ خبر صادق کو سورس آف نالج مان رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کے سینسز دن رات غلطی کرتے ہیں, آپ نیلے کو ہرا دیکھتے ہیں, ہرے کو لال سمجھتے ہیں, سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ ہے کیا چیز, ایک چیز دوسرے چلی آ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہرن ہے جبکہ وہ ہوتا ہے انسان ہے, تو ہمارے سینسز تو دن رات غلطی کرتے ہیں. نہیں مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی مخبر صادق بھی غلطی کر سکتا ہے تو پھر وہ مخبر صادق نہیں ہے, سیدھی بات ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں مخبر صادق کی. نہیں, اگر صادق آپ پہلے سے ازیوم کر, ہم تو ٹروتھ کو جاننے کے لیے کرائٹیریا بنا رہے ہیں کہ سورس آف نالج کیا ہے, تو اگر پہلے سے آپ پریزمپشن کر لے رہے ہیں, اگر ایگزیکٹلی یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی, تو خبر صادق اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو اس کا کاذب ہونا ثابت کرنا پڑے گا. آپ اس کا کاذب ہونا ثابت نہیں کرتے, آپ ثابت کرتے ہیں کہ اس نے ایسی خبر دی جو نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خبر دیتے ہیں نہیں ہوتی لیکن پھر وہ ہو جاتی ہیں. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو اس نے خبر دی ہے یہ امپاسبل ہے. امپاسبلٹی آپ ثابت کریں, وہ آپ ثابت نہیں کرتے, اور امپاسبلٹی آپ ثابت کرتے ہیں لاز آف نیچر اور لاز آف فزکس کے بنیاد پر, جبکہ وہ خبر دے رہا ہے میٹا فزیکل ورلڈ کی. آپ لاز آف فزکس کو میٹا فزیکل ورلڈ کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں. یہ آپ کی ایپسٹیمولوجی کا حال ہے, تو بھائی کیسے پھر سمجھیں گے؟ عالم بھائی سے ایک سوال پوچھتا ہے, عالم بھائی آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ یہ پہلے آپ نے میری بات سننی پڑیں گی نا, مطلب میں کلیم کیا کر رہا ہوں اس کو آپ کو ویریفائی کرنا ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ بڑا سمپل ایک عام سادہ زبان کے اندر بات ہوتی ہے. آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, یعنی آپ اپنی عام زندگی کے اندر سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر ایسنس میں پوچھیں تو انسان تو نہ سچا ہے نہ جھوٹا ہے, لیکن اگر وہی بات کچھ کرتا ہے اس کے بعد وہ سچا اور جھوٹا کہلائے گا نا. یہی مسئلہ ہوتا ہے جب آپ اسلام کو چھوڑتے ہیں, پھر آپ کھچڑی کے اندر الجھ جاتے ہیں. سمپل سوال یہ ہے, آپ سچے ہیں. دیکھیں کتنی آسان زندگی ہوتی ہے جب انسان مومن ہوتا ہے نا, سچا ہوتا ہے یا جھوٹا, دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتی کان ادھر سے پکڑیں, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی, جی پتہ نہیں کس سینس میں یہ ہوتا ہے, اس سینس میں ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اس سینس میں کالا ہوتا ہے, اس سینس میں گورا. بھائی سیدھی گل کرو جو ہے, آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ہاں بھائی, مطلب میرا آپ کو سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. میرا آپ کا سوال مجھے پتہ, میں نے اسی لیے کہا ہے ایمان جب بندہ چھوڑتا ہے اس کو نہیں سادے سوال بھی سمجھ نہیں آتے. مسئلہ یہ ہے میرے خیال سے اس سے زیادہ سادہ سوال آج کی اسٹریم میں نہیں کیا گیا, نہ ہماری طرف سے نہ کسی دوسری طرف سے. ہاں بالکل. دیکھیے اگر میں اس کو بتا دیتا ہوں اس کا آنسر. اگر کوئی بندہ ایک بار کوئی جھوٹ بولتا ہے زندگی میں تو اس کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. میں نے یہ کہا نہیں. دیکھیں ہر سوال کو کیوں مشکل بناتے ہیں, سمپل. یہ اسکیپٹک سچ بات تو وہ ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے, ہر انسان سچ بات اگر کرتا ہی رہتا ہے, لیکن اگر تھوڑے کچھ ہی بار وہ اگر 100 ٹائمز اگر 10 ٹائمز بھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے. اسکیپٹک بھائی ٹائم چلا گیا, اتنا مشکل نہیں تھا. مفتی صاحب نے جو آپ کو سمجھایا اس کے بعد سمپل آپ سے ایک سوال بنتا تھا, کیونکہ آپ نے کہا مخبر صادق آپ لوگ مان لیتے ہو نا, جس پر مفتی صاحب نے کہا کہ کسی بندے کے اس کے گلٹی پروو ہونے سے پہلے اس کو پوری دنیا کی عدالتوں میں انوسنٹ تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کو یہ سمپل قانون نہیں پتا, اسی لیے میں نے آپ سے 2+2 جھٹکا پوچھا تھا, آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. ہر انسان اپنے بارے میں بنیادی رائے یہ رکھتا ہے سچا, حالانکہ کیا وجہ ہے کہ دوسروں کی نظر کے اندر جھوٹا ہو سکتا ہے, اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اس کے جھوٹ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. جب تک جھوٹ ثابت نہ ہو, یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ وہ نیوٹرل یعنی انوسنٹ تسلیم کیا جاتا ہے. میں مفتی صاحب کو پوچھنا ہے سوال, آپ سے بات کر لیں گے آپ کا وقت رہے جب. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ سمجھنا تھا کہ میں مفتی صاحب کی اسٹریم میں
सुने सही, मैं मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में बड़े अरसे बाद इसीलिए आया हूँ, या मुझे तो मौका नहीं मिलता, आप मेरे पास तो अब मुफ्ती साहब के पास आए हैं तो चलो इसी बहाने मुझसे भी मौका मिल गया बात करने का, वरना मैं तो खाली बैठा होता हूँ, मेरे पास तो नहीं कोई आ रहा। तो मैं फिर मुफ्ती साहब के पास आ गया हूँ कि चलो मुफ्ती साहब के पास आते हैं लोग, मेरी भी बात हो जाएगी। तो अब आप जी मुझसे कह रहे जी। हैं मैंने बात कर, तो मैंने सिंपल आपसे पूछा मेरा भाई, जज़ाकल्लाह, आपका सवाल का जवाब आपकी तो मुफ्ती खामोशी के अंदर तो छुपा बहरहाल गया। आलम भाई, मुफ्ती मुफ्ती आपने साहब, एपिस्टेमोलॉजी मैं के ताल्लुक इतना ही से मुझसे जो समझना चाह सवाल रहा था, किया, इतना जी ही समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्लियर मुझे नहीं हुआ है कि हाउ इज टेस्टिमनी डिफरेंट फ्रॉम परसेप्शन एंड रीजनिंग, इतना ही मैं समझना चाह रहा हूँ। मैंने जब समझा दिया है, अब वो क्लियर नहीं हुआ, दैट्स अप टू यू। लेकिन बहरहाल बहुत सी चीजें हम ऑडियंस के ऊपर भी छोड़ दें, हम बहुत सी बातें ऑडियंस के बेनिफिट के लिए भी कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जब आप कोई खबर या कोई नॉलेज किसी चीज से ड्राइव करते हैं उसको सोर्स मानकर, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो परसेप्शन या एक्सपीरियंस है वो आपके लिए एड बन जाता है, यानी मुआविन बनता है। और बाज मर्तबा आप अपने परसेप्शन या अपने सेंसिस से ही नॉलेज ड्राइव करते हैं, तो फिर वो एड नहीं है, वो सोर्स है। तो ये मैं फर्क आपको मिसालों से भी बयान कर चुका हूं। अब बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, दैट्स अ डिफरेंट केस। ठीक है, नहीं, एड एंड सोर्स का मीनिंग तो सेम ही हुआ ना मुफ्ती साहब? सही हो गया भाई, एड और सोर्स का मीनिंग तो बिल्कुल वाज़ेह है। मनी जो है वो एड है, लेकिन वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, वो एड ऑफ हैप्पीनेस हो सकती है, बिल्कुल वाज़ेह फर्क है एड और सोर्स के दरमियान। नहीं, ट्रुथ को गेन करने के लिए हम जो मेरा कुरान करीम को पढ़ना, ये मेरे लिए एड है, मेरा काम मेरे लिए मुआविन है कि मैं हिदायत हासिल करूं, लेकिन मेरा पढ़ना सोर्स ऑफ गाइडेंस नहीं है, कुरान सोर्स ऑफ गाइडेंस है। सिंपल सी बात है, इतना मोटा फर्क नहीं समझ में आ रहा। ठीक है मुफ्ती साहब, अगर बाद में आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए बेहतर है। अच्छा जी, लास्ट कॉलर उबैद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम जी भाई। मुफ्ती साहब, अभी जो आपने एक बंदा आया था, मेरा दो सवाल है, एक आमिर भाई से एक आपसे। आपने अभी एक बंदा आया था जिसको आपने दुआ दी थी कि अल्लाह आपको जो सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए, तो ये क्या है, किसी को दुआ करने किसी के लिए जायज है? आप जो दुआ किए थे अभी। हाँ बिल्कुल, आप किसी के लिए भी हिदायत की दुआ कर सकते हैं, क्या मसला है उसमें। सूरह फातिहा में आप सबके लिए करते हैं, इहदिनस सिरात जमा का सीखा है, एक बंदा जी बोल रहा होता है सुबह शाम। लेकिन मैं तो कोई कहीं पे जो सुन रहा था उसमें जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बू के लिए क्या दुआ कर रहे थे, तो वहां पे फिर उन्होंने बताया नहीं, कि किसी के उन्होंने ये लिए। कहा था कि मैं आपके लिए दुआए इस्तिगफार करूंगा। ठीक है, इस्तिगफार की दुआ करूंगा। तो उस पर हजरत इब्राहिम को रोका गया कि कोई शख्स जो कि शिर्क की हालत में मर जाए, कुफर की हालत में मर जाए, उसके लिए दुआ इस्तिगफार नहीं होगी। हिदायत की दुआ करे, कोई मसला नहीं है, हमने हिदायत ही की अच्छा, तो दुआ की उस हाँ शख्स के लिए। हाँ हाँ, जिंदों और मुर्दों में फर्क करें ना, आप अपने सवाल को हाँ, क्लियर किया करें कि क्या जिंदों के लिए हो सकती है, मुर्दों के लिए, तो इसमें फर्क है, ये फर्क कर लें। हम पूरी दुनिया की हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं, जो भी जिंदा है, जो मर गया अब उसको हिदायत कोई मिलेगी, उसके लिए हम यानी ये, इस्तिगफार नहीं करेंगे। हाँ, यानी ये समझें उबैद भाई, इस तरह समझें कि आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपका कोई दोस्त खुदा न खास्ता सबको सेहत दे, वो एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बेचारा कोमा के अंदर है या बेहोशी में है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो आप उसके लिए सेहत की दुआ करेंगे। मगर एक बंदे के ऊपर कपड़ा डॉक्टर ने डाल दिया है, आई एम सॉरी कह के डॉक्टर साहब आईसीयू से निकल गए हैं, उसके बाद आप नहीं कह सकते अल्लाह ताला तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके बाद आप उसको अगले के लिए दुआ करें कि आपकी अगली जहान अच्छे हों। तो एक बंदा बीमार है और एक बंदा वफात पा चुका है, दोनों के लिए मुख्तलिफ कस्टम्स और रिचुअल्स होते हैं, ये कॉमन सेंस की बात, ठीक है। अच्छा अच्छा, मतलब दो। और एक ये जो मैं डॉक्टर जाकिर नायक को सुनता रहता हूँ मुफ्ती साहब, उसमें वो जो एक एक ये सूरह अल इमरान की आयत नंबर 64 के हिसाब से, मतलब वो अपनी तबलीग करते हैं, वो बोलते हैं कि जो तुम में और हम में जो एकसानियत है उस पर बात करें। तो आप इस पे भी कोई ऐसी वीडियो या रखें ना अहलल जो किताबी ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। हाँ जी, तो हाँ, ऐसी आप ऐसी कोई वीडियो मतलब अपलोड करें ना जो एक दूसरे में एकसानियत जो बताए दूसरे धर्मों में और इस्लाम में, हाँ रिलीजन ठीक है, में। इंशाल्लाह वो भी करते हैं हम। जरूरी नहीं कि हर स्ट्रीम में करें। अभी थोड़ी देर पहले काल की अवतार के ताल्लुक से जो बात हो रही थी वो यकसानियत ही की तो बात थी, अभी इसी स्ट्रीम में बात हो रही थी। इसी पे कोई सवाल जवाब का मतलब रखे ना, जो आप हम इस्लाम में और गैर इस्लाम, इस पे कोई सवाल जवाब पे रखे ना आप, वो आगे सवाल ठीक आपसे है, करें और आप इंशाल्लाह आपका मशवरा आ गया है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चले ठीक ओके। तो जी आज इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर
بات کریں گے، ملاقات کریں گے آپ حضرات سے. عامر بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک کے ساتھ دیا. نالج اسلام صاحب آپ کا بھی بڑا بہت بہت شکریہ. اور آپ کا جو کامنٹ تھا نا وہ محمد بن قاسم والا، وہ بہت زبردست تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو پریزنٹزم کا جو کانسیپٹ ہے اس نے ایک مثال کے ذریعے بہت شاندار طریقے سے کلیئر کیا ہے. اس کو اس کی ویڈیو الگ سے لگنی چاہیے، وہ لگے گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ جی. نالج اسلام بھائی بہت پیارا پوائنٹ تھا، دل خوش ہوا. اور ایک نئی دشا سے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا حضرت علم کا بھی ایک کمال میں سمجھتا ہوں کہ ایک دنیا ہے کہ جو اللہ نے کہیں سے بھی آ جاتا ہے، کوئی پوائنٹ ایک دم کہیں سے بھی آ جاتا ہے، وہ کبھی ذہن میں نہیں آتا. یہ پوائنٹ مفتی صاحب جب نوپور شرما نے گستاخی کی تھی تب میں نے اپنے فیس بک پہ لکھا تھا. تو آج میرے دماغ میں یہ آ گیا، میں نے کہا چلو جی یہ لکھتے ہیں. نہیں بہت زبردست، بہت زبردست، شاندار. اچھا، میں حضرت عاصم بھائی کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ وہ آئے، بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ بیٹھ کے، بڑا اچھا پوائنٹ ان کی طرف سے سیکھنے کو ملا. مفتی عبداللہ مناج صاحب اور ایک نالج اسلام بھائی کافی عرصے بعد اکٹھے بیٹھے، تو میرا دل تھا میں ان کو ضرور ویلکم کروں. جزاک اللہ میرے بھائی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکتیں دے، کامیاب. آپ تو انسپریشن ہے ہماری. جی ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.